یہودی بھی آیا تو خالی ہاتھ نہیں گیا، وہ بھی کچھ لے کے گیا ہے زانے محترم، لیکن کمال اپنے عمل پر ہے۔ روز قیامت وہ شافی محشر ہے، وہ شفاعت کریں گے، لیکن میں ان کے سامنے شرمندہ ہوں، میں ان کے سامنے کیسے لڑاؤں؟ اپنی زندگی کو خالص کرے، خالص، تھوڑے سے کام ہو لیکن خالص۔ جیسے سونا ایسڈ میں ڈالتے ہیں تیزاب میں تو نہ خالصی گر جاتی ہے، سونا خالص ہو جاتا ہے۔ خوب زندگی بھی سونا ہے۔ اگر چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنی نیتوں کو خدا کے سامنے پیش کریں، دیکھیں یہ عمل اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے۔ ایک عمل ایسا کرے جو صرف خدا کے لیے۔ پروردگار مجھے کسی سے کوئی تعریف نہیں چاہیے، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، صرف اب انسان ہے نا، انسان چاہتا ہے اس کی تعریف ہو، کوئی لوگ کہیں جی فلانے صاحب ماشاءاللہ جی ماشاء، کیا کام کرتے ہیں جی، قوم کے لیے بڑے اچھے، معاشرے کے لیے بڑے اچھے، شہر کے لیے بڑے اچھے۔ بعض اوقات نام انسان کو فنا کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، انسان پوری زندگی محنت کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا وہ اپنے نفس کے لیے کر رہا، خدا کے لیے نہیں کر رہا۔ جیسے ایک شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اور جا کر پہلے سجدے کا رکھ دیتا، ہوتے نا کچھ لوگ پہلی جا کے سجدے کا رکھ دیتے، کیوں بھائی؟ میری جگہ ہے، یہ آپ کی جگہ، اللہ کی گھر ہے، مسجد ہے، کوئی بھی آگے بیٹھ جائے۔ اب ایک دن پیچھے آ گئے، اب گھبراہٹ ہو گئی، کیوں؟ لوگ کیا بولیں گے، آج دیر سے آیا، نماز لوگوں کے لیے تھی، اللہ کے لیے تھی۔ یہیں پھنس جاتا ہے آدمی۔ میں آج ماتم میں دیر سے پہنچا، کیا بولیں گے؟ ماتم مولا کو راضی کرنے کے لیے تھا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح بعض اولاد، کچھ لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، بہرحال بعد میں اندر آتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر ہم لوگ کیا کہتے ہیں، لے بھائی نیاز کھانے آ گئے۔ بھائی نیاز آپ کی تھوڑی ہے، مولا کی ہے، کو کھانے دیں اس کو، کیا پتا وہ نیاز کھا کر ہی مولا کا ہو جائے۔ اپنے کام، اللہم صلی علی محمد، وہ اپنے کام کو خالص کرے، دکھانے کے لیے نہیں۔ کیا دکھائیں گے؟ اور ہم دے بھی کیا سکتے ہیں؟ پوری زندگیاں بھی لٹا دیں تو بھی ہم نے کیا کیا زندگی میں جو انہوں نے کمال کیا؟ اگر یہ دروازہ انہوں نے نہ کھولا ہوتا، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، انسانیت کے پاس کوئی در نہیں ہے ہدایت کا سوائے در اہل بیت کے۔ حسین آج بھی قلبوں کو خرید رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے کتنے لوگ ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، ایک خاتون کرسچن مسلمان ہوئی، وہ ہوتا ہے نا، ادھر کا ہو جائے تو ادھر نہیں جانے دیتا، ادھر کا ہو جائے تو ادھر نہیں آنے دیتا، تو اس کو کہا بھائی یہ کچھ لوگوں کو سننا نہیں ہے۔ آج کل یوٹیوب کا دور ہے، انسٹاگرام سب کچھ ہے، آپ روک تھوڑی سکتے ہیں چیزوں کو۔ وہ بیٹھی ہوئی انٹرنیٹ پہ، اس نے دیکھا کہ کوئی گفتگو کر رہا ہے۔ کس پہ گفتگو ہو رہی ہے؟ رسول کی ازواج پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب اس نے اتنی خوبصورت گفتگو سنی نہیں تھی، حضرت خدیجہ پہ گفتگو ہو رہی تھی، اس نے سنی نہیں، اس نے دیکھا۔ اس کے بعد وہ جو خطیب تھا اس نے آخر میں ایک نام لیا، سب رونے لگ گئے۔ تو اس نے بولا یہ کون ہے کہ یہ ایک نام لینے سے سب رونا شروع کر دیتے ہیں؟ اس نے پھر تحقیق کی، جب اس نے تحقیق کی تو حسین خرید لیتا ہے، بس پھر امام حسین نے اسے خرید لیا۔ ہمارا دل، آپ کا نہیں کہہ رہا آپ پاک صاف ہے، میرا دل ملاوٹ والا ہے، مگر یہ امام حسین کا کرم کہ وہ مجھے خرید لیتے ہیں۔ محرم آتا ہے، مجھے توفیق دیتے ہیں، آ جاؤ، تمہارا عمل تو اچھا نہیں ہے مگر آ جاؤ، آ جاؤ، یہ دروازہ کھلا ہے۔ یہ 2 مہینے 8 دن تو ویسے ہی کھلا ہے،
لیکن پورا سال کھلا ہے، جب بھی آ جاؤ۔ حسین کریم ہے، واسع رحمت ہے، جو اس کی رحمت میں آ جائے۔ خدا نے بھی اپنا پورا نظام، آپ دیکھیں نا، کروڑوں کی تعداد، خدا ہم سب کو اربعین امام حسین میں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اذان محترم، کروڑوں لوگ پیدل جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کیا چاہیے؟ کچھ خریدنا ہے، کچھ ملنا ہے، کیا ہے؟ جا رہے ہیں، ایک زیارت ہو جائے بس، بس سب کی نگاہ حسین پر ہے، اور امام حسین کی نگاہ خدا کی طرف ہے۔ امام حسین کامل الزیارات میں، جو امام حسین کی زیارت میں جاتا ہے، امام حسین اسے اس کے آباء و اجداد کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ زیارت پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں۔ چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر کی چھت پہ جا کے کربلا کی طرف رخ کر کر 3 دفعہ کہو صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ، تمہاری زیارت ہو گئی۔ یعنی روز کرو، اب یہ اتنا آسان سا کام ہے اذان محترم۔ امام حسین بہت قریب ہے۔ یہ شخص پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں واقعہ، اذان محترم، ایک شیخ عالم دین رات کو مجلس پڑھ کے گھر جا رہے، رستے میں ایک شرابی مل گیا، نشے میں تھا، بدماش بھی تھا۔ شیخ کو کہاں سے آ رہے ہو؟ شیخ نے بولا مجلس پڑھ کے آ رہا، تو بہرحال اپنے اس میں تھا، کہا ہمارے لیے بھی مجلس پڑھو۔ تو عالم دین سے کہا میں اب اس کو کیا کہوں؟ کہا تم مجلس رکھو، ہم پڑھ دیں گے۔ کہا ابھی پڑھو۔ اب انہوں نے کہا میں اس سے کیسے جان چھوڑاؤں؟ تو کہا میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں کہ یہ مجھے کہا دیکھو مجلس کے لیے ممبر چاہیے۔ اب وہ اس نے بولا اچھا، وہ جھک گیا، کہا میری پیٹھ پہ بیٹھ جائیں۔ اب انہوں نے کہا کیا کرتا، کچھ نہ کرتے، اوپر بیٹھے، ابھی بسم اللہ پڑھی، الحمدللہ پہ گئے، وہ کانپنے لگ گیا۔ انہوں نے بولا اس سے پہلے کہ یہ گر جائے، اڑ گئے، اتر گئے، دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہا ہے۔ کہا میں گھر چھوڑا ہوں؟ کہا نہیں میں چلا جاؤں گا۔ کہا نہیں کوئی اور آپ کو تنگ نہ کرے۔ دروازے پہ جب جانے لگے کہا شیخ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں۔ کہا شیخ قیامت میں منبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا؟ حسین نے خرید لیا۔ شیخ نے کہا نہیں، منبر جہنم میں نہیں جلایا جائے۔ ایک رات کی مہلت مانگی قرآن کی تلاوت کے لیے، اور اگر یوں کہیں تو کم نہیں ہے، امام حسین حر کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک حر کا انتظار آج کا امام بھی کر رہا۔